یہ جو تبدیلیاں ہیں کے پی کے اندر بڑی واضح طور پر ایک لک دے رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے یا تو کوئی ناخوشی ہے یا کوئی ایشو ہے، جو کہ وہ سیٹ جو کہ صوبائی صدر کی سیٹ تھی ان سے لے کر جنید اکبر صاحب اس گروپ کو دے دی گئی ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف بات کرتے رہے. واٹ از گوئنگ آن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آئی ایم سرپرائزڈ کہ یہ اتنی دیر سے آیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو جنرل ایک موقف ہے جو پہلے بھی تھا 2013 میں جب پرویز خٹک انٹرا پارٹی الیکشن میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ جب چیف منسٹر بنے تھے تو ان سے میرے خیال میں 6 مہینے یا 7 مہینے بعد ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جنرل سیکرٹری کی اس پوزیشن کو چھوڑ دیں. تو اور پھر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. اس کے بعد جہانگیر ترین کو انہوں نے عمران خان نے نامینیٹ کر دیا. سی میں بات ہوئی تھی, ہم چند لوگوں نے مخالفت کی تھی, زیادہ تر لوگوں نے عمران خان کے کہنے پہ ان کو ووٹ دے دیا تھا, تو وہ بن گئے تھے جنرل سیکرٹری جنرل بن گئے تھے. تو میرے لحاظ سے اگر آپ ایک گورنمنٹ کے پوزیشن رکھتے ہیں تو آپ کو پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں رکھنی چاہیے. That's as simple as it gets. ٹھیک ہے. لیکن سن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ریزگنیشن آیا تھا اور ریزگنیشن مانگا گیا تھا. ادھر علی امین گنڈا پور صاحب کا ریزگنیشن نہیں آیا ہے, ان کو سائڈ پر ہٹایا گیا. ریزگنیشن ایسے نہیں تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو گروپ کو دیا گیا جو ان کے مخالف گروپ ہے. اسی طرح ہوا تھا. دیکھیں بات گروپ کی نہیں ہوتی ہے اس میں, واقعی میں گروپ کی بات نہیں ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج نہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر گروپ کی بات ہوتی اور انہوں نے گروپنگ کے لحاظ سے ہوتا تو وہ ڈائریکٹ عاطف کو بنا دیتے. بہت ہی ایویڈنٹ ہو جاتا ہے. نہیں تو پھر دیکھیں نا, لیکن عاطف و جنید اکبر بات تو وہی نہیں, کبھی ایک بات نہیں ہوتی ہے. سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ٹوگیدر. ہاں ایک بات یاد رکھیں, پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ نے ہمیشہ کوئی ٹارگیٹس ایز اے لیٹس سے اف آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر, میں چاہوں گا کہ میں ایم پی اے بن جاؤں یا MNA بن جاؤں یا سینیٹر بن جاؤں, اور اگر میں ان میں سے کوئی چیز بن گیا تو اس کے اگلی قدم پہ انسان جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اپنی جگہ ہوتی ہے. اور پھر ود ان پارٹی آپ کی جو کمپٹیشن ہوتی ہے اپنے پارٹی کے ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں, ہر ایک پولیٹیکل پارٹی میں دیکھ لیں جہاں پہ اس طرح ہوتے ہیں, درمیان میں کشمکش ہوتی ہے. جاوید لطیف صاحب کو دیکھ لیں, وہ آج کل کہتے ہیں کہ ہمارا تو نام آیا تھا, کہا تھا کہ انتظار کرتے رہو. دیکھیں بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کی وجہ سے کوئی کلیشز آئیں گے. وہ چیزیں ہمیشہ ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ نے خرم دستگیر صاحب کو کہتے سنا ہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں 1 سال سے ملاقات ہو گئی تھی, بعد میں ہو گئی تھی نا, اس کے بعد میں ہو گئی تھی نا. لیکن یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, تو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. لیکن I think it's a very good move. Okay, why is it a good move? Considering کہ ایک زمانے میں اس گروپ نے کرپشن کا الزام لگایا علی امین گنڈا پور صاحب پہ, اور اس کے بعد پھر ٹیم بنائی, میں وجہ بتاتا ہوں, کمیشن بنایا. میں وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر میں چیف منسٹر ہوں, there are so many things on my plate. میں پارٹی کو ٹائم نہیں دے پا رہا. آپ کی پارٹی کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. پارٹی کے مسئلے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو حل کرنا. جب آپ پارٹی کے مسئلے حل کریں گے بہت ساری چیزیں ویسے ہی اسموتھ آؤٹ ہو جائیں گی. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ کہہ رہے ہیں وہ پارٹی کو امپورٹنس نہیں دے سک رہے تھے. مولانا صاحب کی نظر میں حکومت کے معاملوں کو امپورٹنس نہیں دے پا رہی تھی. سینیٹر کامران مرتضی صاحب, آپ کو لگتا ہے جو مولانا صاحب نے ابھی جو آج اسپیشلی شکایت کی ہے کہ کے پی کے حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ان حالات کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے, وہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب جو فرما رہے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے پارٹی کے معاملات میں اور حکومت کے معاملات میں, اب اس ڈیسیجن کے بعد کوئی صوبے کے حالات بہتر ہوں گے آپ کی نظر میں؟ نہیں, اس وقت آپ ٹریول نہیں کر سکتے صوبہ خیبر پختونخوا کی اکثر اضلاع میں, اور اگر فرض کریں کہ میں اگر کوئٹہ جانا چاہوں تو میں اس وقت ٹریول نہیں کر سکتا. میں بہت ہی دلیر آدمی ہوں گا کہ میں بہت سی اسکواڈ کے ساتھ اگر اس وقت ٹریول کروں, ورنہ جو ہے نا اس وقت آپ سمجھے کہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ رابطہ اس وقت زمینی رابطہ جو ہے منقطع ہے اس وقت رات کو صوبہ خیبر پختونخوا کا اور بلوچستان کا. آپ ڈی آئی خان سے آگے جو ہے نا جس وقت بھی جائیں گے ایون ڈی آئی خان سے پرابلم شروع ہو جاتا ہے.
تو آپ کو یورپ کے راستے جانا جو ہے ممکن نہیں رہے گا. ہم یہ ہمارے لیے شارٹسٹ جو پاسبل روٹ ہوتا ہے کوئٹہ جانے کا بائی روڈ, اور اس وقت ہم نہیں جا سکتے. ہم لوڑلائی کا الٹرنیٹو لیتے ہیں مگر وہ بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, اور اگر ہم جائیں پھر سکھر اور سکھر سے پھر سبی تو وہ پھر جو ہے نا وہ 2 دن کا وہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے راستہ یہ 1 دن کا تھا تو ہم کو دگنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ سب خیبر پختونخوا جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہے, وہاں پہ کوئی گورننس نہیں ہے, اکثر اسلام ہے. اور اسی طرح سے بلوچستان کا بھی حال ہے. بلوچستان میں بھی انٹیریئر میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے, اسپیشلی رات کو ٹریول نہیں کر سکتے, اور بہت خراب ہیں حالات. لیکن مولانا صاحب یہ کیوں فرما رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے؟ کون سا چیف منسٹر چاہے گا کہ اس کے صوبے کے حالات اس قدر خراب ہو جائیں کہ وہ خود بھی شام کو ٹریول نہ کر سکے؟ دیکھیے اگر توجہ کہیں ادھر ادھر ہو تو پھر جو ہے نا وہ یقیناً جو ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں. میں نے خیبر پختونخوا کا صرف ذکر نہیں کیا, میں نے بلوچستان کا بھی کیا ہے, اور بلوچستان میں سی ایم صاحب میرے دوست بھی ہیں, مگر اس کے بعد ہمارے ساتھ سینیٹر بھی رہے ہیں, دوست بھی ہیں, میرے کلائنٹ بھی ہیں, والد بھی ان کے میرے دوست رہے. مگر حالات جو ہے نا وہ یہ چاہیں یا نہ چاہیں اس طرح سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. وہ قوتیں جو وفاق سے گریز کرتی ہیں یا کوئی امن امان نہیں چاہتی, جب آپ ان پہ قابو نہیں پا سکتے تو پھر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. آپ کی توجہ نہیں ہے صبح خیبر پختونخوا میں بھی اور صبح بلوچستان میں بھی. سو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو ان کی سیاسی سرگرمیاں, جس کے اوپر بیسیکلی الزام لگایا جا رہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب پہ کہ وہ بیسیکلی سیاست کے اندر اتنے انوالوڈ ہیں, ان کو ہر وقت اس بات کا مسئلہ پڑا رہتا ہے کہ اسلام آباد کے اوپر کس طریقے سے چڑھائی کرنی ہے, کہ وہ KPK کے معاملات کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یہ جو اب PTI کی تبدیلی ہے, آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ چینج نہیں ہوگا سینیٹر کامران مرتضی صاحب؟ دیکھیے ایڈمنسٹریشن جو ہے نا یہ الگ سے معاملہ ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انسان کے اندر ایک جو ہے وہ فرض کریے کہ میں ایک اچھا وکیل ہو سکتا ہوں, اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا. میں اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہوں, اچھا وکیل نہیں ہو سکتا, اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک نے انسان کے اندر کچھ جو ہے صلاحیتیں پیدا کی ہوتی ہیں یا رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا اس دور میں کبھی بھی درست میرا خیال نہیں ہو پائے گی. جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں حالات اس میں مزید خرابی کی توقع ہے. گو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات غلط ہو, مگر جو ہے نا یہ لگ نہیں رہا کہ اس کو ٹھیک کر پائیں گے.